اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا اور ایمان لاؤ بما انزلتو اس کتاب پر جو میں نے اتاری مصدقاً اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے لما معکم اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے ولا تکونوا اور مت ہو جاؤ اول کافر بہ اس کے پہلے منکر ولا تشتروا اور مت لو بآیاتی میری آیتوں کے عوض میں ثمناً قلیلاً تھوڑے سے پیسے وإیایا اور مجھ ہی سے فاتقون پس تم ڈرو وآمنوا بما انزلت یہ تخصیص بعد التعمیم ہے پیچھے اوفو بعہدی میں حکم عام تھا کہ تم ایمان لاؤ مطلق ایمان لانے کا حکم تھا اب وآمنوا بما انزلت یہ تخصیص ہے یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ آمنوا بما انزلت یہ تخصیص بعد التعمیم ہے اوفو بعہدی میں حکم مطلق ایمان لانے کا تھا اور وہ عام تھا آمنوا بما انزلت یہ خاص حکم ہے یعنی قرآن مجید پر ایمان لانے کا حکم ہے آگے مصدقاً اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں نمبر ایک قرآن مجید ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو تورات میں اور دیگر کتب سماویہ میں مذکور ہیں مثلا انبیاء علیہم السلام کے قصے حشر نشر یعنی قیامت اور ثواب اور وعید سزا اور اسی طرح توحید وغیرہ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مصدقاً قرآن مجید اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جو کتابیں تمہارے پاس ہیں الہی کتابیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں مصدقاً اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں نمبر ایک قرآن مجید ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو تورات وغیرہ کے اندر مذکور ہیں یعنی مختلف انبیاء کے قصے اور حشر نشر قیامت اور اسی طرح ثواب اور سزا کا بیان اور توحید اور نمبر دو قرآن مجید اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جو کتابیں تمہارے پاس ہیں تورات وغیرہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ولا تکونوا اول کافر بہ اور قرآن مجید کے پہلے منکر نہ بنو اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ پہلے منکر تو مشرکین مکہ تھے نہ کہ یہود کیونکہ مشرکین مکہ پہلے قرآن مجید کا انکار کرنے والے تھے یہود تو بعد میں انہوں نے انکار کیا پھر ان کو کیسے فرمایا ولا تکونوا اول کافر بہ تم قرآن مجید کے پہلے منکر نہ بنو سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے پہلے منکر تو مشرکین مکہ تھے یہود نے تو بعد میں انکار کیا پھر یہود کو کیسے فرمایا ولا تکونوا اول کافر بہ ایک جواب یہ ہے کہ یہ کلام حقیقی نہیں ہے بلکہ تعریضاً ہے جیسے کوئی کہے بھائی میں تو جاہل نہیں ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں مجھ سے جہالت کی نفی ہے بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ تم جاہل ہو یا کوئی اور شخص جاہل ہے تو پہلا جواب یہ ہے کہ یہ کلام حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ کلام بطور تعریض کے ہے اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ جیسے کوئی کہے بھائی میں تو جاہل نہیں ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اپنے سے جہالت کی نفی ہے بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ دوسرا شخص کے لیے جہالت ثابت ہے یا مخاطب کے لیے جہالت ثابت ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ولا تکونوا اول کافر بہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عوام میں سے تم پہلے قرآن مجید کے منکر نہ بنو کیونکہ تم منکر بنو گے تو تمہاری عوام بھی تمہارے پیچھے لگ کر قرآن کا انکار کر دے گی ولا تکونوا اول کافر بہ اپنی عوام میں سے تم پہلے منکر نہ بنو کیونکہ تم انکار کرو گے تو تمہاری عوام بھی تمہارے پیچھے لگ کر پھر قرآن مجید کا انکار کرے گی ولا تشتروا بآیاتی اس کے بھی دو مطلب ذکر کیے گئے ہیں نمبر ایک میری آیتوں پر ایمان لانے کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا سامان نہ لو نمبر دو تورات کی وہ آیات کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مذکور ہیں ان کے بدلہ میں دنیا کا سامان نہ لو نمبر ایک میری آیات پر ایمان لانے کے بدلے میں دنیا کا سامان نہ لو نمبر دو تورات کی وہ آیات جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مذکور ہیں ان کے بدلے میں دنیا کا سامان نہ لو اس آیت کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ یہود کے جو علماء تھے وہ عوام سے بہت سی آمدن حاصل کیا کرتے تھے سالانہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے مقرر ہوا تھا
اور ہر قسم کے مال کھیت مویشی سے اپنا حصہ لیتے تھے۔ اب اسلام آیا تو ان کو ڈر ہوا کہ اگر ہم نے تورات میں موجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ذکر کر دیں تو یہ سب چیزیں ہماری ہاتھ سے جاتی رہیں گی۔ اسی وجہ سے انہوں نے دنیا کو دین پر ترجیح دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات کے اندر مذکور تھیں ان کو مٹا دیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ میری آیات کے عوض میں ثمناً قلیلاً، تھوڑا سا سامان دنیا کا نہ لو۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا سامان نہیں لیا کرتے تھے بلکہ دنیا کا بہت سارا سامان لیا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا ثمناً قلیلاً، تھوڑا سا سامان، تھوڑے سے پیسے؟ سوال ہوتا ہے کہ یہود ان آیات کے عوض میں تھوڑا سامان نہیں لیتے تھے بلکہ بہت سا سامان لیتے تھے، بہت سے پیسے لیتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا ثمناً قلیلاً، تھوڑا سا پیسہ، تھوڑا سا سامان؟ جواب یہ ہے کہ ان کو تھوڑا کہنا اس لحاظ سے ہے کہ یہ دنیا کا سامان آخرت کی لذتوں کے مقابلہ میں حقیر ہے اور تھوڑا ہے۔ ان کو ثمناً قلیلاً کہنا اس لحاظ سے ہے کہ آخرت کی لذتوں کے مقابلے میں دنیا کا یہ سامان حقیر اور تھوڑا ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے پس ڈرو، یعنی ایمان لاؤ اور آخرت کو اختیار کرو۔ ایَّايَ فَاتَّقُونِ مطلب ہے مجھ سے ڈرو، ایمان لاؤ اور آخرت کو اختیار کرو۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ کیا وجہ پچھلی آیت میں فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور اس آیت میں فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ؟ کیا وجہ کہ پچھلی آیت میں فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور اس آیت میں فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ؟ جواب یہ ہے کہ رہبت اور تقویٰ میں فرق ہے۔ رہبت اس خوف کو کہتے ہیں جو ابتدائی تقویٰ میں ہوتی ہے اور تقویٰ رہبت کے بعد ہوتا ہے۔ تو پہلے آیت میں جو خطاب ہے وہ عوام کو ہے جن کے مناسب رہبت ہے، اسی وجہ سے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور اس آیت میں خطاب علماء یہود کو ہے جن کے مناسب تقویٰ ہے جو رہبت کے بعد ہوتا ہے، اسی وجہ سے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ جواب یہ ہے کہ رہبت اور تقویٰ میں فرق ہے۔ رہبت اس خوف کو کہتے ہیں جو ابتدائی تقویٰ میں ہوتا ہے، شروع میں ہوتا ہے، اور تقویٰ اس خوف کو کہتے ہیں جو تقویٰ کے بعد، جو رہبت کے بعد ہوتا ہے اور آخر میں ہوتا ہے۔ پہلی آیت میں خطاب عوام کو ہے، عوام بنی اسرائیل کو ہے جن کے مناسب رہبت ہے، اسی وجہ سے فرمایا فَارْهَبُونِ، اور اس آیت میں خطاب علماء یہود کو ہے جن کے مناسب تقویٰ ہے، اسی وجہ سے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ وَلَا تَلْبِسُوا اور مت ملاؤ الحق صحیح میں بالباطل غلط کو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور مت چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات کے اندر مذکور تھیں، یہود کے علماء نے یہ کیا کہ بعض چیزوں کو تو مان لیا اور بعض چیزوں کو چھپا لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ تورات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مذکور تھیں ان کے بارے میں یہود کے علماء نے یہ کیا کہ کچھ کو تو ظاہر کر دیا، کچھ کا تو اقرار کر لیا اور کچھ کو چھپا لیا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کہ حق بات کو، صحیح بات کو غلط میں نہ ملاؤ، سچ کو جھوٹ میں نہ ملاؤ۔ تو لفظ کا لغوی معنی ہے خلط یعنی ملانا، اور یہاں پر مرادی معنی ہے ایک بات کو دوسری بات کے ساتھ اس طرح ملانا کہ دونوں باتوں میں کوئی فرق اور تمیز باقی نہ رہے۔ لفظ کا لغوی معنی ہے خلط یعنی ملانا، اور مرادی معنی ہے ایک بات کو دوسری بات کے ساتھ اس طرح ملانا کہ دونوں میں کوئی فرق اور تمیز باقی نہ رہے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یہاں پر تکتمو مجزوم ہے کیونکہ لائے نہیں محذوف ہے، یعنی وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ اور حق کو مت چھپاؤ۔ تکتمو مجزوم ہے، نون اعرابی اس کا حذف ہو گیا ہے، اور اس لیے کہ اس سے پہلے لائے نہیں محذوف ہے، اصل میں ہے وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو مت چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی یہ بات جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں
اور یہ بات جانتے ہو کہ ہماری اس طرح کی حرکت ایک امر حق کو چھپانا ہے، پھر بھی ایسے کام کرتے ہو، یہ بہت برا اور بہت قبیح ہے۔ اگر تم جاہل ہوتے تو یہ عذر ہو سکتا تھا کہ ہم تو جاہل تھے، لیکن اب تو تم کو خبر ہے، اس کے باوجود ایسی جرات کرنا بہت برا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، جانتے ہو کہ ہماری اس طرح کی حرکت ایک امر حق کو چھپانا ہے، اس کے باوجود یہ دلیری اور جرات کرتے ہو، بہت قبیح ہے۔ اگر تم جاہل ہوتے تو یہ عذر ہو سکتا تھا کہ ہم تو بے خبر تھے، لیکن اب تو تم باخبر ہو، پھر بھی اس طرح کی حرکتیں کرنا نہایت قبیح ہے۔